اور حکومت کو جو مدد دینی چاہیے تھی اس کی بجائے عمران خان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس نے ڈرامہ سٹیج کیا ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ اور جو سمندر پار پاکستانیوں میں سے کچھ لوگوں نے تو بہت المناک حد تک فوج پہ تنقید کی ہے، اس میں یہ بھی ملحوظ نہیں رکھا کہ سیاچن میں لوگ جانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے کھڑے ہیں اور اسے چھپایا کیوں جا رہا ہے۔ اور جو تحقیقات کی جا رہی تھی اس جے آئی ٹی کے سربراہ نے خود اپنے ارکان کے بارے میں کہا یہ سبوٹاژ کر رہے ہیں، یہی ارشد شریف کے معاملے میں ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کو آپ نہیں مانتے تو پارلیمنٹ کو کیوں مانا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آئی ایس پی آر کا ہینڈ آؤٹ ہے، میں اس کا سادہ سا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین یعنی عمران خان نے ایک سرونگ ملٹری آفیسر کے خلاف بے بنیاد الزامات اور غیر ذمہ دارانہ الزامات عائد کیے ہیں، اور کوئی ایسے الزامات جن کی کوئی شہادت وہ مہیا نہیں کر سکے۔ یہ خود ساختہ ہیں، افسوسناک ہیں، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس پر اظہار رنج ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسلسل 1 سال سے ان کا رویہ چلا آتا ہے کہ وہ ملٹری فوج اور ایجنسیوں کے بارے میں کو ہدف بنا رہے ہیں اور ان کے خلاف سنسنی خیز پروپیگنڈا کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم سیاسی لیڈر سے کہتے ہیں کہ متعلقہ سیاسی لیڈر سے یعنی خان صاحب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا جو ہے آئینی جو طریقہ کار ہے، قانونی طریقہ کار وہ اختیار کریں اور الزامات عائد کرنا بند کر دیں۔ یہ ادارہ یعنی فوج اپنا یہ حق ملحوظ رکھتا ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے اور ان کے یعنی بے بنیاد الزامات پہ، ان کے پروپیگنڈے پہ، ان کے بیانات پہ کارروائی کرے۔ ایک لمحے کے لیے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے جو انہوں نے کہی ہے۔ عمران خان صاحب کا رویہ ہم مان لیتے ہیں کہ غلط ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ان کے عائد کردہ الزامات نادرست ہیں، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس محض سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم اس لیے یہ بات مان لیتے ہیں کہ کسی بھی ایسے سنگین معاملے میں صداقت کا تو سچائی کا تو کہ تلاش تو تبھی ممکن ہے، اس کا ادراک تو تبھی ہو سکتا ہے اگر معقول تحقیقات ہو، یعنی عدالت اس پہ کوئی فیصلہ صادر کرے اور تفتیش کرنے والے انصاف پسند کے ساتھ کام کریں۔ لیکن اب کچھ سوالات ہیں اور ان سوالات کا جواب دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح کی گفتگو، اس سے زیادہ سنگین تر گفتگو نواز شریف صاحب کرتے رہے، خواجہ اعظم صاحب کرتے رہے، وہ سب ریکارڈ پہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں نے نہیں کی، پی ٹی آئی کے لیڈروں نے بڑی تنقید کی ہے فوج پہ، اور جو سمندر پار پاکستانیوں میں سے کچھ لوگوں نے تو بہت المناک حد تک فوج پہ تنقید کی ہے، اس میں یہ بھی ملحوظ نہیں رکھا کہ سیاچن میں لوگ جانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے کھڑے ہیں۔ بلوچستان میں علیحدگی کی اس تحریک کا جس میں بہت کم بلوچ شامل ہیں، جو غیر ملکی امداد سے چل رہی ہے، جسے $500 ملین سالانہ راہ خرچ کرتی ہے، ان کو بھی ملحوظ نہیں رکھا اور یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گویا ساری کی ساری فوج ہی جو ہے وہ خرابی میں مبتلا ہے، اور پھر نام رکھے جاتے ہیں اور جو 7,000 آدمی شہید ہوئے انہیں بھی بلا دیا جاتا ہے۔ بظاہر اس کی تائید نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک چیز کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، ان سب پہلوؤں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بیان نواز شریف صاحب کے بارے میں تو نہیں دیا۔ ایک دفعہ جب جنرل باجوہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا ریجیکٹڈ ایک فیصلے کو ڈان لیف کے معاملے میں، تو ان سے معذرت کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہے ان کے ایک مشیر کہ وہ کہتے تھے میں اس طرح کی نوکری نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اسے واپس لیا تھا، وضاحت کی تھی اس کی، اگرچہ بعد میں پھر وہ بڑی تلخی پیدا ہوئی اور انہوں نے ان کے خلاف پارلاما کے معاملے میں جو کچھ کیا وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اس میں شامل تھی، پھر ان سے صلح کر لی، پھر ان کی حمایت کی۔ سوال یہ پیدا ہو، دوسرا سوال یہ ہے، ایک تو ان کے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار نہیں کیا گیا، اور ان کے ساتھ نہ صرف نرمی اختیار کی، انہیں سینے سے لگایا گیا، انہیں حکومت سونپی گئی۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ عمران خان پہ گولیاں برسائی گئی ہیں، اور کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ وہ جو جس نے قتل کرنے کی کوشش کی اس نے تو یہ کہا میں نے قتل کر ڈالا،
اور کیا یہ جھوٹ بالکل واضح نہیں ہو گیا کہ یہ پہلے سے اس کو یہ تاثر دیا گیا کہ وہ مذہبی تاپسند ہے، حالانکہ اس کا مذہب سے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا، اور اسے چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ اور جو تحقیقات کی جا رہی تھی، اس جے آئی ٹی کے سربراہ نے خود اپنے ارکان کے بارے میں کہا یہ سبوٹاژ کر رہے ہیں۔ یہی ارشد شریف کے معاملے میں ہو رہا ہے کہ اسے کمپیل کیا گیا، اس پہ مقدمات بنائے گئے، اسے ملک سے باہر جانے پر مجبور کیا گیا، اور اب اس کی کوئی تحقیقات اتنے عرصے سے نہیں ہو رہی، حقائق پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے، چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے۔ بڑی بدقسمت ہے وہ قوم جس کا عدالتی نظام اتنا ناقص ہو، بہت خوش قسمت ہے وہ قوم جس کا عدالتی نظام فیصلے صادر کر سکتا ہو اور انصاف کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ کل میں نے اپنے دوست افتخار گیلانی سے جو ترکی میں یہ پوچھا کہ اگر الیکشن میں وہاں بہت سخت مقابلہ ہے، 14 مئی کو الیکشن ہو رہے ہیں، اور اگر اردوغان 20 سال سے اقتدار میں ہے اور وہ زیادہ اندیشہ یہ ہے کہ وہ ہار جائیں گے، جیت بھی سکتے ہیں، بہت معمولی 1% کا فرق ہے جو کسی وقت میں میک اپ ہو سکتا ہے، تو اردوغان اگر نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ترکی میں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں الیکشن کمیشن مضبوط ہے اور عدلیہ مضبوط ہے، اور وہ فیصلہ صادر کر دے گی، اور اس نے ماضی میں ایسا کیا ہے استنبول کے میئر کے الیکشن۔ چرچل نے کہا تھا دوسری عالمگیر جنگ کے دوران جب یہ کہا گیا حالات بہت خراب ہیں، تو اس نے کہا کہ عدالتیں فیصلے صادر کر رہی ہیں، انصاف کر رہی ہیں، تو جواب دیا گیا کہ ہاں عدالتیں تو انصاف کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی اندیشہ نہیں ہے، معاشرہ وہ مضبوط ہوتا ہے جس میں انصاف ہو رہا ہو، یہ قرآن مجید کی اس پہ شہادت موجود ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ زندگی تب برقرار رہتی ہے، یعنی اجتماعی زندگی کی بقا کا انحصار قصاص پہ ہے۔ قصاص کہتے ہیں سزا دینے کو، اتنی سزا جتنا جرم ہو، جس نوعیت کا جرم ہو، اور وہ پراپر پلیٹ فارم سے ہو، یہ مردان کی طرح نہیں لنچنگ کے ایک آدمی نے حماقت کی ایک بات کہہ دی، اس کو سمجھانا چاہیے تھا، اور پولیس کے حوالے بھی کر دیتے اور عدالت کے حوالے بھی کر دیتے۔ ایک بچگانہ بات ایک آدمی نے کہی جو اس قوم کا مزاج ہے شخصیت پرستی کا، اس کو مار ہی ڈالا۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان کو یہ الزامات ہم مان لیتے ہیں نہیں عائد کرنے چاہیے، انہیں شہادت مہیا کرنی چاہیے، انہیں قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، مگر قانون کا راستہ اتنا تنگ ہے۔ وہ ایرانی دور شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کے دور کے ایک شاعر نے کہا تھا اتنی برف گری ہے کہ وہ راستہ ہی بند ہو گیا، فارسی شاعری جس پر صدیوں سے چلتی چلی آئی تھی۔ انصاف ہے کہاں؟ 1000 جج کم ہے، میجسٹریٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک، اور تفتیش کرنے والے کہاں ہیں؟ اور اسٹیبلشمنٹ کو حصول انصاف میں جو مدد دینی چاہیے تھی اور حکومت کو جو مدد دینی چاہیے تھی، اس کی بجائے عمران خان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس نے ڈرامہ سٹیج کیا ہے۔ یہ ڈرامہ ہے، ایک آدمی زخمی ہے، اسے گولیاں لگی ہیں، ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی، کئی لوگ زخمی ہوئے، اور اسے ڈرامہ کہا جا رہا ہے، اور اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ پھر اس پہ بھی تمسخر اڑایا جاتا ہے کہ وہ اتنے حفاظتی بندوبست اس نے کیا کہ وہ اب سر اپنا ڈھانپ کے رکھتا ہے ہیلمٹ سے، تو کہا جاتا ہے یہ سر پہ بالٹی رکھی ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے وہ بزدل ہے۔ بہادر تو نواز شریف ہے نا، جو 50 روپے کے اسٹامپ میں بھاگ گیا، ایک لیبارٹری میں کسی اور کے خون کا نمونہ دے کر لگا کر یہ کہہ دیا کہ وہ ہے اپنا اس کی پلیٹلیٹس گر گئی ہیں، جو لندن میں جا کے وہ بالکل صحت یاب ہو گئے، اگرچہ وہ بیمار بھی ہیں، وہ تو عمر کا تقاضا ہے، اور ظاہر ہے کسی بھی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اور کسی اسپتال میں تو وہ داخل نہیں ہوئے۔ تو یہ آئی ایس پی آر کا موقف ہے جو ہم مان لیتے ہیں کہ اعتبار سے صحیح ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے، جہاں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ جمع جڑا نہیں رہ سکتا۔ ایک طرف آئین کی ایسی ہولناک خلاف ورزی ہو رہی ہے، اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، الیکشن نہیں ہو رہے، کہا جا رہا ہے کہ عدالت کا فیصلہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، کہا جا رہا ہے عدالت کون ہے؟ عدالت کون ہے؟ فیصلے کی جگہ عدالت ہے، جس طرح پالیسی میکنگ کی جگہ پارلیمنٹ ہے، جس طرح ڈیسیژن میکنگ کا فورم کیبنٹ ہے، جس طرح اگر سپریم کورٹ کو آپ نہیں مانتے تو پارلیمنٹ کو کیوں مانا جائے اور حکومت کو کیوں مانا جائے؟ یہ تو انارکی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو عمران خان کے معاملے میں انصاف ہونا چاہیے، اور عمران خان کے معاملے میں کیوں، ہر ایک شخص کے معاملے میں انصاف ہونا چاہیے۔ پرسوں پرلے روز اپنا سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ کوئی اللہ دیتا کو انصاف دینے والا ہے تو اللہ دیتا یہ اس طرح کا کوئی نام، تو اللہ دیتا کو انصاف کون دے گا؟ یہ تو نظام انصاف دینے کے لیے ہے ہی نہیں،
یہ تو اشرافیہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، آدھے قیدی جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بے گناہ ہیں، اگر تحقیق کی جائے۔ بہت سے ایسے ہیں جو صرف اس لیے جیلوں میں پڑے ہیں کہ ان کے وکیل نہیں ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو چند سو روپے یا چند ہزار روپے جرمانہ ادا نہیں کر سکتے، تو وہ ISPR کا جو ہے وہ پریس ریلیز سر آنکھوں پہ، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں انصاف نہیں ہوتا اور جہاں منمانی کی جاتی ہے، ایک دن منمانی کرنے والے بھی منمانی کی زد میں آتے ہیں اور ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا۔ انصاف سبھی کے ساتھ ہونا چاہیے، ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، الیکشن کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے، عمران خان کے معاملے میں ہونا چاہیے، اور عمران خان اقتدار میں ہوں تو انہیں بھی انصاف کرنا چاہیے، انہیں بھی خوہ انتقام سے اوپر اٹھنا چاہیے، اور کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، انہیں بھی یہ کہنا چاہیے کہ یہ فیصلہ عدالت کرے گی، یہ فرض کیجیے نہ FIA کرے گی، یہ پولیس کرے گی، یہ اینٹی کرپشن کرے گی۔ انصاف کے بغیر تو معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، اور اگر رہے تو سسکتا رہتا ہے، پھل پھول نہیں سکتا، فروغ نہیں پا سکتا، دمک نہیں سکتا، اگلی منزلیں سر نہیں کر سکتا۔